آج اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اعلان کر دو پوری دنیا میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اس بندے کی جو اللہ کے قانون قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، آج ہم اطاعت نہیں کرتے اس بندے کی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس بندے کی یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ یہ عثمان صاحب کی بات ہے، عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی آگے بات کرتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ ریپیٹ کر رہے ہو اپنی بات کو، یہ بات کرتے ہیں نا اس پہ۔ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ محمد مراد ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کوئی تبدیل کر دے، اس میں ترمیم کر دے تو وہ پھر غلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، رسول ہے، سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں موجود نہیں ہے۔ قرآن صرف عرب والوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو پوری دنیا کے لیے، کیا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی قرآن ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، جو بندہ قرآن کی طرف بلاتا ہے، وہ مراد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محمد مراد تھے، اس کے بعد ابو بکر آ گئے، عمر فاروق آ گئے، اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ یعنی یہ مجھے طے کرنا ہے کہ میں نے اطاعت پی ٹی آئی کی کرنی ہے یا پی ڈی ایم کی کرنی ہے یا کس کی کرنی ہے، یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق۔ اگر تو قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں نواز شریف کی اطاعت کروں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں اجازت دیتا قرآن یہ، لیکن مجھے آج زندہ اللہ کا بندہ چاہیے نا جس کی میں اطاعت کروں، جو میرا امیر ہو یا میں کسی کا امیر ہو جاؤں۔ تو ہم نے اپنے صادق آباد میں، پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک لیڈر مقرر کرنا ہے، اور اس کو رسول کہیں گے بھی، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائے گا۔ تو کل اطیعوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ نے بات کر دی عثمان صاحب، ابھی آپ ٹھیک ہو گیا، اس پہ پھر بات کر لیں گے، ابھی آپ کام روک رہے ہو، آپ کرنے نہیں دے رہے ہو ہمیں، ہو گیا نا آپ نے۔ کل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس بندے کی، آج زندہ اللہ کا بندہ جو قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرے، اس کی اطاعت کرو، یہ حکم ہے مجھے۔ اگر یہ حکم نہیں ہے تو پھر ہم شہباز شریف کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم بلاول کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، پھر ہم کسی پیر کی فضل الرحمان کی اطاعت کرتے ہیں، پھر فضل الرحمان ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ آج مجھے اس بندے کی اطاعت کرنی ہے جو قرآن کے مطابق میرے فیصلے کرے، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، وہ اللہ کا سفیر ہوگا، وہ اللہ کا ایمبیسڈر ہوگا۔ کل اطیعوا اللہ والرسول، اور دیکھیں ہمارے حکمران جیسے وزیر اعظم اور بلاول وزیر خارجہ باہر گئے ہوئے ہیں، اگر یہ اللہ کے بندے ہوتے تو اللہ کے سفیر تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا پیغام لے جانے والے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جب آج لندن گیا ہوا ہے، کامن ویلتھ میں میٹنگ میں کانفرنس میں خطاب کر رہا ہے، اور وہ شہزادہ شاہ چارلس کی تاج پوشی میں بیٹھا ہے، اگر وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کا رسول اللہ کا پیغام لے کے جاتا، وہ اللہ کا پیغام نہیں لے کے گیا، وہ اللہ کا رسول بن کر نہیں گیا۔ اگر وہ اللہ کا رسول بن کے جاتا تو قرآن لے کے جاتا، اگر وہ اپنی خواہشیں لے کے گیا نا، تو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، یہ قرآن چونکہ قیامت تک ہے، ہم اس کو کسی ایک ٹائم تک محدود نہیں کر سکتے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کریں، لوگ اس کی اطاعت نہ کریں جو اللہ کا بندہ ہے، آج جو حکمرانی کا حق رکھتا ہے، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ اگر آپ اس بندے کو اپنا لیڈر، اپنا پیشوا نہیں بناؤ گے جو قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرے، تو پھر یہ آپ نے جرم اس بندے کے ساتھ نہیں کیا، صرف تم نے یہ اللہ کا حکم توڑا۔ آج ہم اگر سیاستدانوں کا حکم نہیں مانتے تو ہم کیا جرم کرتے ہیں؟ ملک کا قانون توڑتے ہیں نا، ملک ہمیں سزا دے دے، ملک نے آرٹیکل 6 رکھا ہے، اس سے پرویز مشرف بچ گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا حکم توڑا اور میرے بندے کی اطاعت نہ کی، اس بندے کو اپنا لیڈر نہ بنایا جو میرے قانون کے مطابق آپ کا لیڈر بننے کا اہل ہے، تو پھر سن لو فإن اللہ لا يحب فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پھر اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آج ہم اللہ کے بندوں کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ہمارے لیڈر اللہ کے بندے ہوتے، قرآن نافذ کرنے والے ہوتے، ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق کرنے والے ہوتے، تو آج ہماری حالت بہتر ہوتی اور اللہ ہم سے محبت کرتا۔ آج اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، اور اس کا ثبوت 75 سالہ ہماری زندگی موجود ہے جس میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ان اللہ، اب یہ دیکھیں اصول آگے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے بندوں کو، جو زندہ موجود بندے ہوتے ہیں انہی میں سے، جو زندہ بندے ہوتے ہیں انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام نافذ کرنا ہے، اور جو زندہ موجود بندے ہیں انہی میں سے ایک بندے کو اللہ چن لیتا ہے۔
وہ اپنے چناؤ کا، اپنی سلیکشن کا، اپنے الیکشن کا فیصلہ کرے گا قرآن سے، اور باقی قوم